إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي وعلى آله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين وهذه بعض الكلام قابل القدر معزز و محترم حاضرین، آج کی یہ تقریب جیسا کہ بتایا گیا کہ استاذ اور شاگرد کے مابین ایک رشتے کے حوالے سے ہے۔ معزز حاضرین، استاذ اور شاگرد کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ استاد اور شاگرد کا قرآن و سنت میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آدمی کے 3 باپ ہوتے ہیں، 3 باپ ہر آدمی کے ہوتے ہیں۔ ایک حقیقی باپ ہوتا ہے جس کو ہم نسبی باپ بھی کہتے ہیں، اور جو کسی بھی انسان کے آسمان سے دنیا میں آنے کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسرا باپ سسر ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کسی بھی شخص کے نکاح میں دیتا ہے، اس کا سسر اس کا باپ ہوتا ہے۔ اور تیسرا باپ انسان کا استاذ ہوتا ہے، اور استاد اور شاگرد کا ایک روحانی تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح استاد کا احترام، استاد کی عزت، استاد کا وقار شاگرد پر واجب ہوتا ہے، اور کوئی شاگرد اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک وہ استاد کا ادب و احترام ملحوظ خاطر نہیں رکھتا۔ میرا تعلق بھی ایک اس شعبے سے پڑھنے پڑھانے سے ہے، اور یہ بات تجربے میں ہے، اور آپ احباب جو استاذ ہیں ان کے بھی تجربے میں ہو گئے کہ شاگرد کسی بھی کام میں سست ہو، نالائق ہو، خود ذہن ہو، لیکن وہ اپنے استاذ کا وفادار ہے، اپنے استاد کا ادب احترام کرنے والا ہے، اور اپنے استاد کی عزت ہر مقام میں بلند کرتا ہے، تو وہ شاگرد لائق ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود کسی نہ کسی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ اس کی ایک بھی مثال حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے استاد جو روحانی استاد تھے، روحانی، ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جب آپ کے استاد جوتا اتارتے تو ان کا جوتا اٹھا کے سر پہ رکھ لیتے، تو جب تک ان کے استاد اپنے مسند سے جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں سے اٹھ کے نہ آتے وہ جوتے پکڑے رکھتے۔ کافی عرصہ ان کا یہ عمل رہا کہ ادب و احترام، جب استاد آتے ہاتھ بند کھڑے ہو جاتے، اور ایک وقت آیا کہ
ان کے استاد آرام فرما رہے تھے اور معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دروازے پر اپنے ان کے خدمت کے لیے کھڑے تھے۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے شیخ صاحب کو ملنا ہے، تو معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ میرے جو استاد ہیں 30 سال وہ آرام فرما رہے ہیں، اب ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ وہ چلے گئے، تھوڑے لمحے چند دیر بعد پھر وہ آئے، پھر کہا ہمیں ملنا ہے شیخ صاحب، وہ آرام فرما رہے ہیں، ان کے پاس ٹائم انہیں اٹھیں گے تو آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو واپس چلے جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب پھر آئے تو معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ پوچھا کہ آپ کو کام کیا ہے، آپ کو کام کیا ہے، کام بتائیں۔ انہوں نے کہا بات اصل میں یہ کہ ہمارے قریبی بستی ہے، دیہات ہے، وہاں پانی دریا میں ڈھال سے پنجابی بولتے ہیں ڈھال لگائی ہوئی ہے، سیلاب آ رہا ہے، ہم ان سے دعا کروانا چاہتے ہیں۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے، اس چھوٹے کام کے لیے آپ میرے استاد کو آرام میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں؟ یہ تو میں کر دیتا ہوں، یہ کون سا کام مشکل ہے؟ آپ دیکھیں استاد کی عزت، استاد کا احترام، استاد کا ادب جو ہے وہ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ سیکھنا سکھانا بعد کا معاملہ ہے، انسان کو آتا کیا ہے، ابھی سیکھا کچھ نہیں ہے، صرف استاد کے جوتے کا ادب کرتے ہوئے وہ کیا کس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کو دریا نے ڈھال لگائی ہوئی ہے، ہماری بستی گرنے والی ہے، گھر گرنے والے ہیں، ہم ان سے دعا کروانا چاہتے ہیں۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ بھی کوئی کام تھا جس کے لیے میرے استاد کے آرام میں خلل ڈال رہے ہیں؟ اچھا آپ فرماتے ہیں یہ تو میں، چلو اب میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ بات بڑی توجہ سننے والی ہے۔ انہوں نے کہا کیا وہاں پہ جا کے، اب جہاں دریا کنارے پہنچے نا، وہاں دریا کنارے پر پہنچے، دریا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اور معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس آ گئے۔ کیا آ گئے؟ واپس آ گئے۔ وہ پانی ہٹ گیا پیچھے، بستی ڈوبنے سے بچ گئی، سیلاب سے بچ گئی۔ عرصہ بیتتا گیا، گزرتا گیا کہ 2-4-6 ماہ بعد وہی لوگ اکٹھے ہو کر آئے شیخ صاحب کے پاس اور آ کہا حضور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہم پہ تشفق فرمائی، کرم فرمایا، تو ہم اس سے یہ شاگرد ہیں، ایسے یہ حالات ہے کہ ہمارے گاؤں میں بستی کو دریا نے ڈھال لگا دی تھی، تو یہ وہاں دعا کی ہے تو اللہ پاک نے کرم فرما دیا ہے۔ تو آپ نے پھر سے فرمایا معروف کرخی تم نے کیا وہاں پہ جا کے کر دیا؟ آپ جا کرنے ہاتھ بات کرتے میں تو کچھ نہیں ہے، بس میں یہ آزمانا چاہتا تھا کتنے سال اپنے استاد کے جوتے سر پہ اٹھائے ہیں، کیا اب میرا سر کا کوئی مقام ہی بنا ہے کہ نہیں بنا؟ میرے سر کا کوئی ابھی مقام، میں آزما رہا تھا اپنے سر کو جوتے اٹھانے کے سے میرے سر کا کوئی مقام بنا ہے کہ نہیں بنا؟ تو بس یہی میں نے کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس معروف کرخی کو استاد کا جو ادب ہے، احترام ہے، اس کے صدقے سے یہ مقام عطا فرمایا، رب کائنات نے اس کے حکم پر دریا کو واپس ہٹا دیا۔ معزز حاضرین باتیں بہت ساری ہیں۔ استاد ایک روحانی، استاد اور شاگرد کا روحانی تعلق ہوتا ہے، اور استاد سے کئی شاگرد ہوتے ہیں۔ کلاس ہو نا، ہم پڑھاتے ہیں کلاس میں تو استاد اور شاگرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ استاد ہر شاگرد کی نفسیات کو جانتا ہے کہ اپنے شاگرد کو میں نے کتنا کام دینا ہے، کیا بات سمجھانے کی۔ شاگرد ہوتے ہیں وہ جلدی آگے چلے جاتے ہیں کسی بھی کام میں، وہ کوئی بھی شعبہ ہو تو وہ بڑے تیز کام سیکھتے ہیں، تو استاد اس کو بھی کام کہتا ہے یہ کام آپ فلاں کر لیں، یہ کام فلاں کر لیں۔ باقی شاگرد بھی ہوتے ہیں ان کو کام استاد کہتا نہیں ہے، وہ سمجھے شاید استاد میری عزت نہیں کرتا، استاد مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس لیے مجھے کام نہیں کہتا، ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو استاد ہر شاگرد کی نفسیات کو جانتا ہے، اس کے ذہن کو جانتا ہے، اس کی صلاحیت کو جانتا ہے۔ استاد ہر شاگرد کی صلاحیت کے مطابق اسے کام کہتا ہے، کام کرواتا ہے،
اور کوئی شاگرد ہوتے ہیں وہ چند دنوں میں آگے نکل جاتے ہیں، اور کچھ شاگرد وہ دیر بعد آگے نکلتے ہیں۔ لیکن یہ بات تجربے میں ہے کہ جو شاگرد استاد کا نافرمان ہے، استاد کا بھی شاگرد پر وفا ہو، ادب کرنے والا ہو، بے شک ملائک ہی ہو، لیکن اللہ پاک کا یہ اصول ہے کہ وہ شاگرد کبھی نہ کبھی کسی مقام پر استاد کے ادب کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے، ادب کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ دوسری بات، استاد کا اور شاگرد کا روحانی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق دین سے ہے، ہم دین پڑھانے والے ہیں، آپ کا تعلق کسب سے ہے، اور سرکار کے حدیث القاسب حبیب اللہ، جو کسب کرنے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، ہاتھ سے کمائی کرنے والا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ وہ کس کا دوست ہوتا ہے؟ یعنی جو مزدور آدمی ہے، جس کو آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک میں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ مزدور کسی بھی معاشرے میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی، جسم میں ریڑھ کی ہڈی کو نقصان ہو جائے نا تو پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے جو مزدور ہے، وہ کچھ سمجھے تو اس کا مقام کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے والا عام شخص نہیں ہے، وہ تو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ حدیث ہے القاسب حبیب اللہ، جو اللہ کا اپنے ہاتھ سے کمانے والا شخص ہے وہ عام شخص نہیں ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ آپ تجربے کر کے دیکھ لیں کہ جو آدمی رزق حلال کماتا ہے اس کی رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، اس کے رزق میں برکت جو ہوتی ہے وہ دیکھنے میں کم ہوتی ہے اور خرچ کرنے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو کثرت ہے وہ دیکھنے میں زیادہ ہوتی ہے اور خرچ کرنے میں بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات محترم، استاد اور شاگرد ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ ادب کے ساتھ ہے، احترام کے ساتھ ہے، عزت کے ساتھ ہے۔ جو شاگرد اپنے استاد کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور استاد کا حق بھی ہے کہ اپنے شاگرد کو یکسوئی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس میں ڈنڈی نہ مارے، سکھائے، جو سیکھنے کے لیے ہے اس کی صلاحیت، اس کے دماغ سوچ کے مطابق اس کو ضرور سکھائے، اس سے کوئی ڈنڈی نہ رکھے۔ شاگردوں میں استاد کے لیے، ماں باپ کے لیے ساری اولادیں کیسے ہوتی ہیں نا، تو استاد کے لیے بھی شاگرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ الگ سے ذہن ہے کہ نہیں کسی کی صلاحیت کم اور کسی کی زیادہ، پر نفس شاگرد استاد کے لیے سارے شاگرد برابر ہیں، سارے شاگرد کیا ہیں تو برابر ہیں۔ تو استاد کسی بھی شعبے میں ہو، استاد اپنے شاگردوں کی تربیت ایسے ہی کرتا ہے جیسے حقیقی ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ استاد میں نے پہلے کہا کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے بڑھ کر استاد کا درجہ ہے، اور امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا، یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں سب سے بڑے امام فقہ ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں دعا کرتا ہوں نا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا بعد میں کرتا ہوں، استاد کے لیے پہلے کرتا ہوں۔ اچھا حضور وہ کیوں؟ فرمایا ماں باپ تو دنیا میں مجھے لانے کا سبب بنے نا، استاد نے اس مٹی سے اٹھا کے بلند کر دیا ہے، استاد نے عزت دے دی ہے، مقام دے دیے ہے، معاشرے میں عزت ہے تو استاد کے سکھائے ہوئے ہنر کی وجہ سے ہے۔ آج معاشرے میں رسول سلام کرتا ہے، مجھے میرے اچھی نگاہوں میں سے دیکھتا ہے تو استاد کی محنت دیکھتا ہے، استاد کی محنت جو رنگ ہے وہ شاگرد کے اندر موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شاگرد کامیاب ہوتا ہے۔ تو اصل میں پھر یہ بات وہی آگی کہ اصل کمال اس شاگرد کا نہیں ہوتا، اصل اس کسی بھی ہنر میں کمال استاد کا ہوتا ہے، جس نے آپ نے شاگرد پر محنت کی ہے اور محنت کر کے اس کو یہ رنگ دیا اس رنگ میں کہ آج معاشرہ اس کو نگاہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو معزز حضرات، وقت کی یعنی قلت ہے، تو کوئی بھی جو شاگرد ہے وہ استاد کا نائب ہوتا ہے۔ ایک بات میں خلیفے کے حوالے سے بات بتائی ہے، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، نائب کسی بھی مسجد کا جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے، اگر خلیفہ موجود نہیں ہے، اصل موجود نہیں ہے،
تو اس کے بعد نائب کا درجہ ہوتا ہے. تو جس مقام پہ استاد ہے، استاد اور شاگرد کا ادب کا تقاضا یہ ہے، اگر بات ہو تو استاد کی بات پہلے ترجیح دی جائے گی، شاگرد کی بات میں دی جائے گی. تو یہ خلافت ہے کہ قائم مقام ہونا، اپنے اصل کے خلاف نہیں، اس کے درجے پہ آنا اس وقت جب اثر موجود نہ ہو. تو خلیفہ نائب کہتے ہیں، تو نائب کا مطلب ہے دوسرے نمبر پر، لیکن نائب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خلیفہ جو اصل ہے، وہ اس کا مالک ہے، جو اس کا استاد ہے، اسی کے علم کو آگے پھیلانا، اس کی قانون کو آگے لے کے چلنا، یہ خلافت کا معنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں جس شعبے میں بھی کام کرتا ہے اپنے استاذ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کرنا ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ استاد جو استاذہ ہے اپنے شاگردوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين اللهم رب آمين ثم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم ربنا وقت پاک پڑھا گیا دوسرے تبرک کا انتظام کے اس محفل پاک اس کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما کریم رب العالمین یہ استاد و شاگرد کی محفل ہے مولا کریم اور تیرا حکم ہے کہ استاد کا بڑا ادب ہے بڑا احترام ہے اور کسی بھی معاشرے کا جو ترقی کا سبب بنتا ہے وہ استاد ہے مولا کریم ان کے اساتذہ کی خیر فرما ان کی مولا کریم صلاحیتوں میں مزید نخار پیدا فرما اور جو جہاں بھی شاگرد ہیں مولا کریم کو اپنے دو استادوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے شعبے میں اپنے کام میں ترقی عطا فرما صلاحیتیں کو مولا کریم اجاگر فرما پیارے مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ ان کی ہمت کو طاقت کو سلامت فرما کہ پیارے مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ وصیت و سلامتی امن کے ساتھ ایمان کے ساتھ اپنی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما کریم مولا کے جو مالک ہے اس کی محنتوں میں مولا کی برکتیں عطا فرما اپنے غائبانہ خزانوں سے مولا کریم کی مدد فرما ان کے ساتھ تعاون فرما مولا کریم ہمارے ملک پاکستان جتنے بھی مزدور ہیں جتنے بھی محنت کرنے والے مولا کریم تیرے دوست مولا ہر کوئی اپنے دوست کا خیال رکھتا ہے مدد کرتا مولا تو مالک الملک ہیں ان کو سلامت فرما ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما ان کی محنت میں برکتیں عطا فرما ان کے جو ہنر سے مولا ان میں برکتیں عطا فرما رب العالمین استادوں کو یا پوری یکسوئی اور صلاح مولا کی ایمانداری کے ساتھ شاگردوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اس میں برکتیں عطا فرما مولا کی زندگی میں صحت و عافیت سلامتی عطا فرما مولا کی جتنے حاضر تیری بارگاہ میں دستباد سب کے گھروں کو آباد و شاد فرما گھریلو معاملات بہتر فرما گھریلو گھروں میں سکون عطا فرما چین عطا فرما ان کے بچوں اور بچوں کا مستقبل قرآن و سنت کے مطابق روشن فرما آپس میں برادریوں کے جو اختلافات ہے جھگڑوں سے محفوظ فرما آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت عطا فرما یا رب العالمین کی رحمت کے صدق میں حاضر تیری بارگاہ میں دست بعد سب کے معاملے میں رزق میں مال میں مکان میں برکت عطا فرما کریم رب العالمین کے پاس اپنے مکان ہے مولا حضور کی رحمت کا صدقہ اس محفل پاک کا صدقہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ مولا یہ وہ ہاتھ ہیں جو محنت کرنے والے مولا کریم یہ کسب کرنے والے مولا یہ تجھے بڑے پیارے لگتے مولا ان ہاتھوں کا صدقہ ہمارے حالات بہتر فرما مولا کریم کو اپنے گھر عطا فرما جن کے گھر ضرورت سے کم ہیں چھوٹے مولا کریم ان کو ضرورت کے مطابق مکان عطا فرما یا رب العالمین جتنے حاضر جنہوں نے یہ پروگرام کیا ہے ان کے علم اور برکتیں عطا فرما اپنے غیبانہ خزانوں سے ان کی مدد فرما ہم سب کے لیے رزق حلال کے اسباب پیدا فرما رزق حلال برکتیں عطا فرما جائز طریقوں سے کمانے کی توفیق عطا فرما اور جائز جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما سب حاضرین کو ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما سونے مدنی مطہر آقا کا سونا پیارا مزار پر انوار پاک مدینہ ہم سب کو بار بار دیکھا نصیب فرما امت مسلمہ کی خیر فرما امت مسلمہ ملک کمزور غریب مظلوم مسلموں کی غائبانہ مدد فرما جہاں بھی ظالم ہیں جس صوبے میں ظالموں کو بڑھتین نپاک ارادوں کو نپاک عزائم کو نیست و نبود فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم نبر قلوبنا بالقرآن اللهم زين اخلاقنا بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن اللهم ادخل في الجنة بالقرآن اللهم تب علينا قبل الموت ولا تعذبنا بعد الموت رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ اللہ
یہ ایک نا نسخہ ہے تو بڑا مفید اور بڑا چھوٹا سا نسخہ ہے کہ رزق میں برکت کے لیے مقصد یہ کہتے ہیں دعا کریں اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے. تو ایک لیکن ماشاء اللہ آپ محنتی لوگ ہیں اور بڑے مضبوط لوگ ہیں تو نماز پڑھا کریں. 5 وقت کی نماز پڑھیں ہم سب پہ فرض ہے, کوئی بھی شخص اس سے بڑے ذمہ نہیں. جو عمل ہے وہ بڑا چھوٹا اور مختصر عمل یہ ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں اور جب گھر سے نکلیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. اپنے گھر والوں کہہ سکتے ہیں نا. اور یہ بڑا ہی مجرب نسخہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. جب گھر سے نکلے بسم اللہ وعلی برکات اللہ, یہ دعا ہے, بسم اللہ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. ویسی یہ مختصر سی دعا ہے اور بڑی جامع اور بڑے سی برکات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب العالمین فاتحہ پڑھیں, سورۃ اخلاص پڑھیں, اور درود پاک پر اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس کا ثواب ہم سب گناہگاروں کو عطا فرما. اس کے برکت سے بڑھ گئی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. تیرے وسیع خزانوں سے ہم سب کو اجر و ثواب ملے کہ اپنی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ پیش کرنے کو قبول فرما. پیارے مصطفیٰ کے جمیع بکرام و صحابہ کرام تابعین بھی تبع تابعین میں اہم مجتہدین بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات پاک خوش کرتے کو قبول فرما. تین ماہ کا فضیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام والدین کریمین ازواج مطہرات آل پاک صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے بہت خوش کرتے کو قبول فرما. تمام صلوات و برکات کو خوش کرتے کو قبول فرما. حضور غوث سمدائے محبوب سبحان بن عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے پاک خوش کرتے کو قبول فرما. خصوص محترم محمد رمضان غفور کی روح پیش کرتے کو قبول فرما. اور ہم کی دنیا میں غلطی کوتاہی سستی پر درگزر فرما. جو انہوں نے نیک صالح عمل کیے اٹھے ہاتھوں صدقہ ان کو اپنی بارے قبول فرما کر مرحوم کے لیے سلیجین رچا فرما. پہلے مرحوم کے مختلف مناظر مرحوم کے لیے آسان فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. قبر کے خوف اور قبر کی وحشت سے آپ کی رحمت سے محفوظ فرما. یا رب العالمین ماں کی رحمت کا صدقہ مرحوم کو اپنی جگہ رحمت کی جگہ عطا فرما. تو مرحوم کے لواحقین عزیز رشتہ داروں کو اس صدمے پر صبر کی توفیق عطا فرما. اس پر اجر عظیم عطا فرما. نارتین کے لواحقین کے بنا بدل فرما. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا